بنے گی، اللہ کا کلمہ جبھی بلند ہوگا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کام کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو ساتھ لے کر کیا ہے، اپنے زمانے کے ایک ایک ایمان والوں کو ساتھ لے کے کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کے اوپر محنت کی اور حجت کام ہوئی اور آگے آنے والی امت کے لیے راستہ بنا کر گئے کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ ارے بولو، آج اس زمانے میں سارے ایمان والے، سارے کلمہ پڑھنے والے مل کر کام کریں گے، سب مل کر کام کریں گے، تب جا کر اس زمانے کے لوگوں پر حجت کام ہوگی اور آنے والی نسلوں کے لیے آگے دین پہنچنے کا راستہ بنے گا۔ ایک ایک ایمان والے کو اس محنت پر کھڑا کرنا، چاہے دنیا میں کسی ملک میں رہتے ہو، کسی جگہ رہتے ہو، ایک ایک آدمی کو کام سمجھانا، اور محنت کا اثر پڑے گا۔ میرے بزرگوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری جماعتیں جن جن آبادیوں سے گزر جائیں گی، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ہدایت ضرور لائے گا۔ اس مبارک کام کو اپنا کام بناؤ، اس مبارک کام کو اپنا کام بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور اس یقین کے ساتھ اس کام کو کرو کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اللہ رب العزت اس محنت سے حل کریں گے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم ابتدائی اسلام میں ہمارے گھروں میں مٹھی بھر جو نہیں ہوتا تھا، کسی کونے میں مٹھی بھر جو نہیں ہوتا تھا، اور وہ وقت آیا ہے اس محنت میں، اس راستے میں کہ ہمارے گھروں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات اس طرح سے پڑے رہتے تھے جیسے گھروں میں غلے پڑے رہتے تھے، لیکن ہم نے ان سامانوں سونے چاندی سے ہم نے اپنا معیار زندگی نہیں بدلا۔ وہی کپڑا سادہ، وہی زندگی سادی، وہی مکان سیدھا سادہ، وہی ہماری سواریاں سیدھی سادی، ہم نے اسی انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے اور اپنے آپ کو چلایا ہے۔ ان مالوں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا بنایا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے آدمی کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے بدن کے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ یہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے بدن کے اعضاء صحیح چلیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے بدن کے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ دل ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دل ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ آدمی کا دل 4 راستوں سے بنتا ہے، آدمی کا دل 4 راستوں سے بنے گا اور انہی 4 راستوں سے بگڑے گا۔ انہی 4 راستوں سے دل بگڑتا ہے۔ زبان کے بول سے بنتا ہے، کان کے سننے کے راستے سے دل بنے گا، آنکھوں کے دیکھنے کے راستے سے دل بنے گا، اور دماغ کا صحیح استعمال اور سوچ سے دل بنے گا۔ اور انہی 4 کا استعمال اگر غلط ہو گیا تو دل بگڑ جائے گا۔ زبان کا بول ایمان کے مطابق، کان کا سننا ایمان کے مطابق۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہا حضرت میرا فلاں کام جو رکا ہوا تھا آج اتفاق سے ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا کہا؟ کیا کہا؟ تو انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا۔ ہم لوگ دن بھر میں کتنا ایسے بولتے ہیں۔ فرمایا کام اتفاق سے بنتا ہے یا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے؟ اتفاقیہ کوئی کام ہوتا ہے یا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کو بیچ میں ہٹا دیا، اسی کا نام دہریت ہے۔ اسی کا نام دہریت۔ دہریت اسی کو کہتے ہیں کہ بیچ میں اسباب میں آدمی اٹکا ہو اور اللہ کو بیچ میں سے ہٹا دے۔
کیا فرمایا؟ لہریت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، زبان کا بول ہمارا ایمان کے مطابق ہو اور کان کا سننا بھی ایمان کے مطابق، اور آنکھوں کا دیکھنا بھی ایمان کے مطابق ہو۔ جس چیز پر نظر پڑے اس چیز پر غور کرو، قدرت کے پہلو پر، اور نظر ڈالو قدرت کے پہلو پر۔ اگر قدرت کے پہلو پر نظر ڈالو گے تو اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے گی، اور اگر تم نے اس کے نفع پر غور کیا تو پھر اللہ سے جڑی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کیسے بنایا۔ آسمان کو دیکھو بغیر کھمبے کے، آسمان کی موٹائی جانتے ہیں؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں خالی جگہ ہے، آسمان کی گیج اتنی زیادہ ہے، اتنا موٹا آسمان ہے، اتنی موٹی چھت، 8 انچ کی چھت کو بغیر کھمبوں کے روک لیں گے آپ؟ ارے روک لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبوں کے اپنی قدرت سے روک رکھا ہے۔ آسمان کو گرنے سے کس نے روک رکھا ہے؟ چڑیاں جو اپنے پر پہ اڑتی ہیں، آپ قرآن پڑھو، اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو ان چڑیوں کو بھی گرنے سے کون روکے ہوئے ہیں؟ تم ہی بتاؤ، اگر ہم دن کو دن رہنے دیں، رات نہ لائیں، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کی شکل میں بدلے؟ تم ہی بتاؤ، اگر ہم رات کو رات ہی رہنے دیں، دن نہ لائیں، تو تم ہی بتاؤ قیامت تک کے لیے کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کی شکل میں بدلے؟ قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، پھر اپنی عبادت اور بندگی اور اطاعت کی طرف اپنے بندوں کو موڑتے ہیں۔ قرآن ایمان کو بڑھا دینے والا کلام ہے۔ مومن کی شان بتلائی گئی کہ مومن ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کس پر توکل کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کتنی بڑی دولت ہے۔ ہاں، روایت میں آتا ہے اگر تم توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو اللہ رب العزت تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں میرے کھانے کی پینے کی چیزیں ملیں گی، چل دیتی ہے کس کے بھروسے اور واپس آتی ہے گھر پہ۔ اللہ تمہیں بھی اسی طرح سے روزی دے گا۔ ہم نے ایمان کا راستہ، توکل کا راستہ، سچائی اور امانتداری کا راستہ، میرے بزرگوں ایمان کی تعلیمات کا راستہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر لائن کی پریشانی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی اس کا حل بتا دیتے۔ ایک صحابی آئے، ایک آدمی کا سہارا لیتے ہوئے پیر سے ایک پیر پر لڑاتے ہوئے ایک پیر پر کودتے ہوئے آئے، ایک گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس زمانے میں گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جو بھی دیکھے گا اس کو
کہاں بھیجے گا؟ ارے کہاں بھیجے گا؟ صحابہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے نبی کی خدمت۔ جب ہم اسباب کے